گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سجاد حسین ابن مخدوم حسین صاحب کی روح کو اصال فرمائیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته واتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على النبي المكي المدني الأمي القرشي الحاشمي الأبتهي التحامي أصله وسيل وفرحه طويل وكنبه كهيل وخلقه وزيم المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون صلوات حاضرین گرامی قدر معزز سامعین کرام اور رضداران مظلوم کربلا ایصال ثواب کی غرض سے منعقد یہ مجلس چہلم جسے خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ آغاز مجلس میں خداوند عالم سے دعا گو ہوں میرے اللہ تجھے واسطہ ہے تیری رحمتوں کا، تجھے واسطہ ہے تیرے وعدہ مغفرت کا، اس ماہ ذی قعدۃ الحرام کی برکتوں کے واسطے سے مرحوم کے جن کے درجات بلند ہیں ان کو بلندتر فرما۔ بار الہ اس مجلس سے سرکار سید الشہداء کے واسطے اس میں پڑھی جانے والی آیات قرآنی، انبیاء الہی کے فرمودات، ائمہ اعظام کی نصیحتیں اور ذکر مصائب شہداء کربلا علیہم الصلوۃ والسلام کے صدقے اور واسطے سے مرحوم کے گناہان کبیرہ اور گناہان صغیرہ سے درگزر کرتے ہوئے جوار رحمت اور جوار معصومین عنایت فرما۔ ثانیاً میں اپنی طرف سے اور آپ تمام حاضرین و ناظرین و سامعین کی طرف سے مرحوم کے ورثاء کی خدمت میں پرسہ اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ سورہ واقعہ سے 2 آیتیں جن کو سرنامہ سخن قرار دیا، آیت نمبر 60 اور آیت نمبر 61۔
جس میں پروردگار ایک حقیقت کے سامنے سے پردہ اٹھاتے ہوئے ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ نحنو قدرنا بینکم الموت، اور ہم نے اس موت کو تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم، اور جب یہ موت تمہارے نام لکھ دی گئی تو اب کوئی بھی طاقت ہمیں اس بات سے نہیں روک سکتی کہ ایک دن ہم تمہیں اس دنیا سے لے کر چلے جائیں۔ ہاں تم اس دنیا سے جاؤ گے تو تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے جانے سے دنیا تعطل کا شکار ہو جائے گی اور دنیا کے معاملات رک جائیں گے، نہیں، تم جاؤ گے تو تمہارے ابدال اور تمہارے امثال اس دنیا میں آئیں گے اور یہ دنیا یوں ہی جاری اور ساری رہے گی۔ لہٰذا کسی کے جانے سے دنیا پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، یہ پروردگار نے قانون بنایا۔ لیکن پھر سہارا دیتے ہوئے کہا تم بھی یہ نہ سوچنا کہ تمہارے جانے سے دنیا پر کوئی فرق نہیں پڑا تو تم تو فنا ہو گئے، تو نہیں، تم فنا نہیں ہوئے۔ ننشئکم فیما لا تعلمون، جیسے اس دنیا میں تمہاری جگہ پر کوئی تمہارا جاگزین ہو جائے گا، ویسے ہی تم اس عالم سے دوسرے عالم میں منتقل کر دیے جاؤ گے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ موت کے ذریعے کوئی فنا کے گھاٹ نہیں اترتا بلکہ منتقل ہوتا ہے ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف، ٹرانسفر ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف۔ لہٰذا اسی لیے جو عام طور پر لفظ استعمال ہوتا ہے ادب میں، جب کوئی انتقال کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کا ترجمہ جب آپ کریں گے تو یہ فنا ہونا نہیں ہے، ختم ہونا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ منتقل ہونا، یعنی ٹرانسفر ہونا۔ فلاں صاحب اس دنیا سے ٹرانسفر ہو گئے، منتقل ہو گئے دوسرے عالم کی طرف۔ تو جب پروردگار نے یہ دو آیتیں ہمارے سامنے پیش کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب انسان جتنی بھی کوشش اور کاوش کر لے اور جتنی جستجو کر لے، اس موت کو اپنے آپ سے دفع نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ تقدیر میں لکھی جا چکی ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ جب کاتب لوح تقدیر یہ طے کر لے کہ موت آ کر رہے گی تو پھر بھلا کس میں مجال ہے جو اپنی قسمت کا انکار کر دے اور یہ کہہ دے کہ ہم موت سے فرار کرنا چاہتے ہیں؟ کہا نہیں نہیں، تم موت سے فرار نہیں کر سکتے، ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہیں اس دنیا سے جانا ہوگا۔ اور یہ بھی نہ سمجھنا یہ تمہارے لیے کوئی پہلا تجربہ ہوگا، یہ نہ سوچنا کہ جب موت آئے گی تو یہ پہلا تجربہ ہے، بلکہ نہیں، ہم نے تو تمہاری یاد آوری کے لیے روزانہ تمہیں موت کی نیند سلایا اور روزانہ تمہیں ایک نئی زندگی دی ہے۔ پروردگار کہتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، وہ پروردگار ہے جو موت کے وقت بھی تمہارے نفسوں پہ وفاداری کرے گا، اور روزانہ جب تم بستر پر جاتے ہو سونے کے لیے تو یہی پروردگار تمہارے اوپر موت طاری کرتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نیند میں ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خواب دیکھ رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا معاملہ دنیا سے جڑا ہوا ہے، ہم زندہ ہیں۔ پروردگار کہہ رہے ہیں نہیں نہیں، جو کیفیت موت کے وقت ہوتی ہے کہ تمہاری روح کے اوپر ہم وفات کو طاری کرتے ہیں، نیند کے عالم میں بھی یہی وفات طاری ہوتی ہے، کوئی فرق نہیں ہے، بس اتنا فرق ہے یمسک التی قضا علیہ الموت، جن کی زندگی کا سامان ختم ہو جائے، جن کا موت کا دروازہ کھل جائے تو جب ان کی روحیں جاتی ہیں تو پھر پروردگار ان کی روحوں کو اپنے پاس روک لیتا ہے۔ لیکن اگر زندگی میں ابھی تھوڑا سا وقت باقی ہو تو کہتا ہے یرسل الاخری، باقی ماندہ کو بھیجتا ہے، کب تک کے لیے؟ الی اجل مسمی، ایک وقت خاص تک کے لیے۔ یعنی پروردگار روزانہ رات میں ہمیں نیند میں نہیں بلکہ موت کی نیند سلاتا ہے۔ اور اس کی دلیل کے لیے ہم پروردگار کے جب ناموں کو تلاشتے ہیں اور ہمارے ہر گھر میں تختی لگی ہوتی ہے الرحمن الرحیم المالک القدوس، وہاں اللہ کے دو نام نظر آتے ہیں، ایک نام ہے محیی یا یحیی اور دوسرا نام ہے ممیت۔ اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یحیی کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے جو ایک مرتبہ زندگی دے، کاش متوجہ ہو آپ۔ ممیت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے، ماشاءاللہ تشریف فرما ہے اور یہ میری بات کی تائید کریں گے، انہوں نے یہ ساری باتیں پڑھی ہیں اور میں نے بھی ان سے پہلے پڑھی ہے۔ یحیی کا مطلب یہ ہے کہ وہ بار بار زندہ کرتا ہے، اور ممیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ بار بار مارتا ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک زندگی ملی ہے، عام طور پر بہت سے افراد یہ کہتے ہوئے دکھائی دے جاتے ہیں کہ صاحب اللہ نے ایک زندگی دی ہے، جیسے جی چاہیں ہم جی لیں، کیا پتا کب موت کا فرشتہ آ جائے۔ پروردگار کہتا ہے نہیں نہیں، ایک زندگی نہیں، میرا کام ہے کہ میں حیات دیتا رہتا ہوں، اور ممیت کا مطلب یہ ہے کہ روزانہ مارتا ہوں۔ ہر رات جب بستر پر جاتے ہیں تو موت کی نیند سوتے ہیں، صبح میں پروردگار پھر ہمیں نئی زندگی دیتا ہے۔ اور دلیل یہ ہے کہ آج رات پھر آ گئی اور پوری دنیا جہاں جہاں اس وقت رات ہے، ہم سب اپنے مرضی سے اپنے اختیار سے اپنے بستروں پر جائیں گے، مگر جب کل صبح ہوگی تو 1.5 لاکھ افراد اس دنیا میں ایسے ہوں گے
جو رات میں اپنے پیروں سے بستر پر گئے تھے مگر صبح میں 4 شانوں پہ ان کو اٹھایا جائے گا، اس لیے کہ ان کا زمانہ پورا ہو گیا۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا، جو موت میں مرتے نہیں، جو نیند میں مرتے نہیں، ان کے اوپر بھی وفات طاری ہوتی ہے، تو روزانہ ہمارے اوپر موت طاری ہوتی ہے۔ لہٰذا پیغمبر اسلام نے فرمایا جب صبح میں تمہاری آنکھیں کھل جائیں اور تم بیدار ہو جاؤ تو پہلا شکر تو اسی بات کا ادا کرو کہ پروردگار نے نئی زندگی دی تاکہ تم توبہ کے دروازے پر آ جاؤ اور کہو استغفر اللہ واسألہ التوبہ، اے میرے پروردگار میں تجھ سے طلب مغفرت کرتا ہوں، میں تیری طرف پلٹ کر آنا چاہتا ہوں۔ پہلا شکر تو یہ ادا کرو اللہ کا کہ اس نے تمہیں نئی زندگی دی۔ تو عزیزان گرامی، یہ مقدمہ اگر ذہن میں محفوظ ہو گیا تو اللہ نے قانون بنا دیا ہے کہ یہ موت ہمارے تقدیر میں لکھی جا چکی ہے، ہم جائیں گے، دوسرے افراد آ جائیں گے، اور یہ موت روزانہ ہمارے اوپر طاری ہوگی۔ مگر اے میرے پروردگار، ضرورت کیا تھی اس موت کو پیدا کرنے کی؟ ضرورت کیا تھی ہمیں اس دنیا میں بھیجنے کی؟ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام۔ امام علی مقام سے پوچھا چاہنے والے نے، مولا اس دنیا میں ہم آتے ہیں، اذیتیں اٹھاتے ہیں، پریشانیاں اٹھاتے ہیں، زحمتیں اٹھاتے ہیں، اس دنیا میں کتنی تکلیفیں ہوتی ہیں، ہم جتنے بھی آرام سے رہ لیں اس دنیا میں مگر پریشانیاں ہیں، جتنی بھی سہولتیں ہو جائیں، جتنی بھی تجہیزات ہو جائیں، جتنا بھی مال دولت شعور اور مقام اور وقار اور مرتبہ سب کچھ مل جائے مگر یہ دنیا تو دنیا ہے نا۔ دلیل میں ہمارے سامنے کیا ہے؟ مولا امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، امام دیکھیں دنیا، امام زرق و برق لباس پہنے ہوئے، بہترین لباس پہنے ہوئے، اچانک ایک گدھا اور ایک فقیر ادھر سے گزرتا ہے اور امام کو دیکھتا ہے، اور مسلمان نہیں ہے، لا الہ الا اللہ نہیں کہتا، نزدیک آ کے کہتا ہے میں نے سنا ہے تمہارے جد اللہ کے رسول تھے، متوجہ ہوں، تو میں نے سنا ہے تمہارے جد اللہ کے رسول تھے۔ کہا خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمارے جد کو رسول بنا کر بھیجا۔ کہ میں نے تو یہ سنا ہے کہ آپ کے جد یہ کہا کرتے تھے، کاش متوجہ ہوں، آپ کے جد یعنی پیغمبر اسلام یہ کہا کرتے تھے کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے بہشت ہے۔ یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ امام نے کہا بالکل صحیح ہے، پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا ہے یہ دنیا قید خانہ، یہ دنیا صعوبتوں پریشانیوں زحمتوں کی جگہ ہے، مومن کے لیے اور کافر کے لیے بہشت ہے۔ اس نے کہا کہ اگر یہ بات صحیح ہے کہ یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے بہشت ہے تو یہاں تو معاملہ الٹا دکھائی دے رہا ہے۔ امام نے کہا تو نے کیا دیکھ لیا؟ کہ دیکھیے آپ نے ایک طرف یہ کہا کہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور آپ اپنے آپ کو مومن بھی کہتے ہیں، اور میں وہ ہوں جو کفر کرتا ہوں، انکار کرتا ہوں، میں الہاد کرتا ہوں، میں اللہ کو نہیں مانتا، میں کافر ہوں، اور آپ مومن ہیں۔ مگر اب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں اور آپ کو دیکھتا ہوں، میرے پاس پھٹا پرانا لباس، میرے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہیں، اور آپ ماشاءاللہ زرق و برق لباس پہنے ہوئے ہیں، آپ کی شان و منزلت اپنی مقام پر اپنی جگہ پر ہے، تو یہاں تو مجھے یہ دکھ رہا ہے کہ یہ دنیا میرے لیے جہنم ہے۔ کاش متوجہ ہو، اب یہ دنیا میرے لیے قید خانہ ہے اور آپ کے لیے بہشت ہے، جبکہ آپ کے جد نے کہا کہ نہیں مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ امام کا جملہ سنیں، اور امام کے علاوہ یہ جواب کوئی اور دے بھی نہیں سکتا تھا۔ امام نے کہا کہ میرے جد نے بھی درست کہا، اور جو تو کہہ رہا ہے اپنے شعور سے وہ بھی صحیح ہے، مگر اگر تجھے آسمان کا شامیانہ ہٹا کر یہ دکھا دیا جائے کہ اللہ نے مومن کے لیے کون سی برکتیں مہیا کی ہیں تو یہ شاہانہ انداز بھی تجھے قید خانہ نظر آئے گا، اور اگر تجھے یہ بتا دیا جائے کہ اللہ نے کافر کے لیے کیسی جہنم آمادہ کی ہے تو یہ زندگی بھی تجھے بہشت معلوم ہوگی۔ لہٰذا یہ دنیا کافر کے لیے بہشت ہے، یہاں صعوبتیں، یہاں زحمتیں، یہاں مشقتیں، مگر جو جہنم کا عذاب ہوگا، کون سا عذاب؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، وہ جہنم جس کا ایندھن پتھروں کو بننا ہے، وہ جہنم جس کا ایندھن انسانوں کو بنایا جانا ہے۔ جس جہنم کے عذاب کا معاملہ یہ ہے کہ اس دنیا کے عذاب سارے جمع کر دیے جائیں تب بھی 1% جہنم کا عذاب ہمارے شعور کے اندر پیدا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ امام صادق نے فرمایا، امام نے فرمایا۔ دیکھیں میری ایک پریشانی یہ ہے کہ میں خود سے نہیں کہہ پاتا ہوں کہ صلوات بھیجیے، اس لیے ائمہ کے نام لیتا ہوں کہ آپ خود بخود صلوات بھیج دیں۔ جہنم کا عذاب کیا اور جہنم کیا؟ امام نے کہا کہ دیکھو جہنم سمجھنا چاہتے ہو، وہاں کا عذاب، وہاں کی آگ، وہاں کی سختیاں، وہاں کی پریشانیاں سمجھنا چاہتے ہو، یہ سمجھ لو کہ اگر کسی جہنمی کو، اللہ اکبر، کسی جہنمی کو جہنم سے نکال کر تمہاری دنیا میں روشن تنور میں ڈال دیا جائے
دیکھیے جو ہمارے ہندوستان میں تنور ہیں وہ چھوٹے چھوٹے تنور ہوتے ہیں جس میں 5 6 7 کلچے اور روٹیاں لگا دی جاتی ہیں. آپ عرب کے تنور کو ملاحظہ کریں کہ ایک پورا کمرہ ہوتا ہے, ایک باقاعدہ پورا کمرہ, اس کو بجریوں سے بھر دیا جاتا ہے, پھر اس میں آگ لگائی جاتی ہے, وہ پتھر سرخ ہو جاتے ہیں, پھر ان کے اوپر آٹا ڈالا جاتا ہے اور وہ روٹی بن جاتی ہے. یہ عرب میں جو لوگ گئے ہیں یا جنہوں نے زیارت کی ہے انہوں نے جا کے دیکھا, اور جو نہیں گئے انشاءاللہ عنقریب جائیں اور یہ بھی دیکھیں کہ وہاں تنور کیسے. امام عالی مقام نے فرمایا کہ جہنم کے کسی شخص کو جہنم سے نکالا جائے اور اس تندور میں لے جا کر رکھ دیا جائے, اللہ اکبر, تو وہ چین کی نیند سو جائے گا. اس دنیاوی تنور میں لا کر رکھ دیا جائے تو وہ چین کی نیند سو جائے گا, اور جب اس کو اٹھا کر کہا جائے گا یہاں سے نکلو, یہاں آ گئے, تو وہ کہے گا سونے دو, یہ میرے آرام کا مقام ہے, مجھے یہاں تسلی مل رہی ہے, مجھے یہاں تشفی مل رہی ہے. یعنی کیوں کہہ رہا ہے, جہنم میں ایسا عذاب دیکھ کر آیا ہے, ایسی آگ دیکھ کر آیا ہے کہ دنیا کی آگ اسے ایئر کنڈیشن معلوم ہو رہی ہے, وہ کہہ رہا ہے مجھے سو جانے دو. تو یہ جہنم ہے, ایسا عذاب اس جہنم کے اندر. اے میرے پروردگار, وہ وہی پروردگار ہے جو کہتا ہے کہ اگر وہ جہنم دکھا دی جائے کس کو, کافر کو, مشرک کو, تو پوری یہ دنیا کی تمام مصیبتوں کے باوجود بھی وہ یہ کہے گا یہ دنیا میرے لیے بہشت ہے. اور مومن کے لیے کیا ہے, مومن کے لیے وہ جنت سجائی گئی ہے. اللہ اکبر, ایسی جنت, ایسی جنت جو مادی اس کی نعمتیں ہیں, وہ سورہ واقعہ پڑھیں, اس کا ترجمہ پڑھیں, ساری مادی نعمتیں آپ کو وہاں نظر آ جائیں گی. اور بعض وقت ہم پہ یہ اعتراض بھی ہوتا ہے, آج کل دیکھیے ڈیبیٹ چل رہی ہے باقاعدہ, لوگ مارے جا رہے ہیں, ٹوپی پہن کے جاتے ہیں اور مار کھا کے چلے آتے ہیں, ان پہ بھی یہی اعتراض ہوتا ہے کہ صاحب یہ کون سا اسلام ہے کہ دنیا میں جن چیزوں کے اوپر پابندی لگائی جاتی ہے جنت میں وہ آپ کو مہیا ہو جائے گی. عزیزان گرامی, یہ مادی جنت ہم کو سمجھانے کے لیے ہے کہ دنیا میں جو نہیں ملا وہ تمہیں وہاں مل جائے گا. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ نعمتیں ویسی ہیں, پروردگار کی طرف سے سمجھانے کے لیے یہ باتیں آئی ہیں. یقیناً یہ ساری چیزیں بھی ہوں گی جو ہمیں یہاں پسند ہیں, مگر وہاں جا کر ہماری چوائس بدل جائے گی. اللہ اکبر, وہاں جا کر ہماری پسند بدل جائے گی, وہاں جا کر ہمارا اختیار بدل جائے گا. دلیل کیا ہے, شب معراج جب پیغمبر اسلام سفر معراج پر گئے, واپس آئے تو پورا واقعہ سنایا, میں نے معراج میں کیا دیکھا, میں نے وہاں کیا دیکھا. تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ پروردگار نے مجھے یوم محشر کا پری کاسٹ بھی دکھا دیا ہے, یعنی جو محشر میں ہونے والا ہے. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں جب میں معراج پر گیا تو مجھے پوری قیامت میں جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ دکھا دیا گیا. جنت بھی دکھائی گئی, جہنم بھی دکھایا گیا, عذاب بھی دکھایا گیا, میرے امتی بھی دکھائے گئے, ان کے اوپر طرح طرح کا عذاب, جنت کی نئی نئی نعمتیں, سارا عالم جو بھی محشر میں ہونے والا ہے سب کچھ مجھے دکھایا گیا. اور اب پیغمبر کہتے ہیں کہ جانتے ہو میں نے کیا دیکھا, کہ میں نے دیکھا کہ شفاعت کا دروازہ کھلا, انبیاء نے شفاعت کی, میں نے شفاعت کی, معصومین نے شفاعت کی, مومن نے شفاعت کی, مسجد نے شفاعت کی, قرآن نے شفاعت کی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شفاعت کا دروازہ بڑا مختصر سا ہے کہ اہل بیت شفاعت کریں گے. نہیں نہیں, امام فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے گھر میں رکھا ہوا قرآن تمہاری شفاعت کرے گا اگر ماہ رمضان کے علاوہ بھی اس کو کھولا گیا. تمہارے محلے کی مسجد تمہاری شفاعت کرے گی, تمہارے محلے کا عالم تمہاری شفاعت کرے گا, مگر شفاعت سے پہلے وہاں شکایت بھی ہے. اللہ اکبر, جب شفاعت کا دروازہ کھلتا ہے نا, جب آپ شفاعت کے معاملات کو پڑھیں گے تو وہاں شکایت بھی نظر آتی ہے. جتنے افراد وہاں شفاعت کرنے والے ہیں وہ سب صلوات بھیجیں پر محمد, جتنے بھی افراد جن کو یہ اختیار شفاعت حاصل ہے کہ وہ گناہگاروں کی شفاعت کروائیں. البتہ یہ شفاعت بھی وہ نہیں ہے جو ہم سوچتے ہیں. شفاعت کا روٹ ورڈ ہے شفع. اب بات آئیے تو میں ضرور بیان کروں گا. دیکھیں شفاعت کو لے کر ہم نے جو سوچ رکھا ہے وہ اور ہے, قرآن جو بتانا چاہتا ہے وہ اور ہے. شفاعت کا روٹ ورڈ کیا ہے, شفع, جسے ریشہ کہا جاتا ہے. شفع کسے کہتے ہیں اس کو سمجھانے کے لیے آپ سمجھ لیجئے. آپ نماز شب پڑھتے ہیں, نماز تہجد 11 رکعت, اس میں 8 رکعت آپ نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت کر کے نماز شب کی نیت سے. 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں نماز شب, 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں نماز شب, اس لیے کہ مستحب نماز 2 رکعت سے زیادہ نیت نہیں ہو سکتی, جتنی بھی رکعت ہو 2 رکعت کر کے ہی پڑھی جاتی ہے. تو 8 رکعت آپ نماز شب پڑھتے ہیں, اور پھر آپ 1 رکعت نماز کیا کہتے ہیں, نماز پڑھتا ہوں میں نماز وتر. اللہ اکبر, عربی میں وتر کہتے ہیں ایک کو, وتر کہتے ہیں سنگل کو. اس کے مقابلے میں ایک لفظ ہوتا ہے شف, کیونکہ اس سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں, اس کی نیت کیا کرتے ہیں, عام طور پر غلط نیت ہو جاتی ہے اور ہم کہتے ہیں نماز شفا پڑھتا ہوں. نہیں, وہ شفا نہیں ہے, ہم سمجھتے ہیں خا کے شفا ہے, یہ وہی والا شفا ہے شین فے الف, نہیں, یہ شفع ہے, شین فے اور عین, شین فے اور عین کسب کی طرح اس کا تلفظ ہوگا, شفع. اس کے مطلب ہوتے ہیں 2.
کیونکہ وطر ایک رکعت پڑھی جاتی ہے، اس سے پہلے یہ 2 رکعت نماز، لہذا کہا جاتا ہے نماز شفع پڑھتا ہوں میں قربتاً اللہ۔ تو میں نے کیا کہا؟ شفاعت کا روٹ ورڈ یہی شفع ہے۔ شفاعت یعنی ڈبل کرنا، کاش متوجہ ہوں آپ، شفاعت یعنی ڈبل کرنا۔ عزیزان گرامی، شفاعت کے دروازے پر اگر کسی شیعہ کو شک ہو جائے تو وہ میدان شیعہ سے خارج ہو جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام علی مقام نے فرمایا کہ چند ایسی چیزیں ہیں کہ اگر کوئی ان کا انکار کر دے تو وہ شیعت سے خارج ہو جائے گا، مسلمان رہے گا مگر شیعت سے خارج ہوگا۔ کہا کون سی باتیں؟ کہا کوئی پیغمبر کے معراج کا انکار کر دے کہ پیغمبر کو معراج ہوئی۔ آج ہے نا بہت سے جو قابل افراد ہو جاتے ہیں، جو اپنے آپ کو انٹلیکچوئل پرسن کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں صاحب کیسے ہو سکتا ہے کوئی انسان فضا میں جائے، خلا میں جائے اور واپس آ جائے، وضو کا پانی بہتا رہے اور بستر گرم رہے، اتنی جلدی کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تک ٹائم مشین نہیں بنی، پیغمبر کیسے جا سکتے ہیں؟ فرمایا اگر کوئی سفر معراج پر شک کرے تو وہ کچھ بھی ہو، وہ شیعہ نہیں ہو سکتا۔ کہا دوسری چیز، کہا خمس کا جو انکار کر دے، کہا جو خمس کا انکار کرے، دیکھیں میں اپنے مطلب کی بات کہہ رہا ہوں، البتہ میرے مطلب کی نہیں، میرا کوئی ادارہ نہیں ہے، ایک صلوات بھیجے بر محمد والے۔ کہا جو خمس کا انکار کر دے، جو خمس کا انکار کر دے گا کچھ بھی ہو یہ شیعہ نہیں ہو سکتا۔ امام نے فرمایا 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا انکار انسان کو شیعہ سے خارج کرتا ہے: سفر معراج کا انکار، خمس کا انکار، تیسرا انکار قبر میں ہونے والے سوالات، اور آمد امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ ایک اور صلوات بھیج دو، خدا سلامت رکھے۔ فرمایا کہ قبر کے سوالات کا جو انکار کر دے وہ کہتے ہیں نہیں قبر میں کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ 30 برس پہلے یہ وبا بھی آئی تھی ہماری قوم میں جب کمیونزم اپنے شباب پر تھا، البتہ 40 برس پہلے، تو ہمارے یہاں بھی یہ خیالات پیدا ہو گئے تھے کہ صاحب بس یہی دنیا ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے، نہ قبر، نہ سوال، نہ جواب، نہ ملک، نہ جنت، نہ کوثر، کچھ نہیں ہے۔ جیسی دنیا میں ہم چیزوں کو انجام دیتے ہیں ویسے ہی ہم کو صلاح اس دنیا میں مل جائے گا اور بات ختم۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی قبر کے سوالات کا انکار کرے، برزخ کا انکار کر دے، وہ کچھ بھی ہو شیعہ نہیں ہو سکتا۔ اور آخری بات کیا ہے؟ کہ جو اس شفاعت کا انکار کر دے، کہ ہم کو اختیار دیا ہے، اللہ نے کہا ہے باقاعدہ منزل لذی یشفع عنده الا باذنہ، کس کو اجازت ہے جو وہاں سفارش کرے، کس کو اجازت ہے جو وہاں شفاعت کرے؟ مگر کچھ ایسے ہیں جن کو اجازت ملی ہے، کچھ ایسے افراد ہیں جن کو یہ اجازت ہے کہ شفاعت ہو جائے، تو شفاعت کا انکار شیعت سے خارج کر دے گا۔ امام نے فرمایا کہ دیکھو شفاعت تو ہوگی رہے گی، مگر یہ شفاعت ہوگی، شفاعت کا روٹ ورڈ شف، جس کو کہتے ہیں ڈبل کرنا، یعنی شفاعت حضرت زہرا بھی کریں گی اور مولا کائنات بھی، شفاعت حسنین کریمین بھی کریں گے اور جعفر صادق اور ان کے بعد میں آنے والے ائمہ بھی، بلکہ یہ گھر میں رکھا ہوا قرآن بھی شفاعت کرے گا، محلے کی مسجد بھی شفاعت کرے گی، محلے کا عالم بھی شفاعت کرے گا، کاش متوجہ ہو آپ۔ مگر عزیزو شفاعت ہوگی، یعنی ان کا کام ہے شفاعت کرنا، یعنی ڈبل کر دینا، اللہ اکبر، ڈبل کر دینا۔ عزیزو ڈبل وہی ہوتا ہے جس کا وجود پہلے سے ہو، ڈبل وہی ہوگا جس کا وجود پہلے سے ہو، یعنی ہمارے پاس ایک قبول شدہ سجدہ ہو کہ فاطمہ آئیں شفاعت کریں، یہ ایک سجدہ 2 میں تبدیل ہو، علی شفاعت کریں 4 بنے، حسن شفاعت کریں 8 ہو جائے، حسین شفاعت کریں 16 ہو جائے، مگر ایک سجدہ ہو۔ ایک قبول شدہ روزہ لے کر جائیں کہ پیغمبر 1 کو 2 میں تبدیل کریں، حسنین 2 کو 4 بنائیں، زین العابدین 4 کو 8 بنائیں، کچھ تو لے کر جائیں، مگر خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ معاذ اللہ خاکم بدہاں ہم اعمال نامے میں 0 لے کر چلے گئے، نہ ایک قبول شدہ سجدہ، نہ ایک روزہ، نہ ایک قطرہ عشق، جو امام صادق فرماتے ہیں پورے جہنم کو خاموش کرنے کے لیے معرفت کا ایک قطرہ جو حسین پہ بہایا جائے جہنم کو خاموش کر دیتا ہے۔ کہ ایک قطرے میں یہ طاقت ہے پورے جہنم کو خاموش کر دے، پورے جہنم کو خاموش کر دے، مگر یہ قبول شدہ قطرہ لے کر جانا ہوگا تاکہ شفاعت ہو اور یہ ڈبل ہوتا چلا جائے۔ خدا نہ خواستہ ہم 0 لے کر گئے، اعمال کے معاملے میں کچھ نہ تھا، تو ان کا کام تو ہے شفاعت کرنا، 0 لے کر گئے ہیں نا، فاطمہ آئیں گی شفاعت کریں گی، 1 0 2 0 میں تبدیل ہو جائے گا، علی آئیں گے شفاعت کریں گے 2 0 4 بن جائیں گے، ان کا کام ہے شفاعت کرنا، وہ جو لے کر جاؤ گے اس کو سنگین بنانے کے لیے آئیں گے، اس کو ڈبل بنائیں گے، مگر پہلے کوئی عدد لے کر جائیں تاکہ شفاعت ہو جائے۔ کم از کم اسی لیے پیغمبر نے کہا تھا ایک نماز بھی لے کر آ گئے تو جنت تم پر واجب ہوتی ہے۔ دلیل میں ہمارے سامنے ہو رہا ہے جس نے پوری زندگی یزید کو امام مانا، بس 2 رکعت نماز حسین کے
کے ساتھ پڑھی لعنت اللہ سے علیہ السلام ہو گیا. پوری زندگی جو یزید کو امام مانتا, خدا سلامت رکھے. کیا لے کر گیا ہے وہ؟ صرف 2 رکعت نماز. کون سی نماز ہے؟ خدا سلامت رکھے. امام علیہ السلام کا قافلہ کربلا کی جانب جا رہا ہے. میں مصائب نہیں شروع کر رہا ہوں, آپ کو بتا رہا ہوں وہ کون سی نماز. پیغمبر اسلام کا نواسہ کربلا جا رہا تھا, کسی مقام پر حور کا لشکر ساتھ میں ہے, ظہر کا وقت آ گیا. امام نے اپنے لشکر والوں سے کہا عباس و علی اکبر کو بلایا, نماز کا وقت آ گیا ہے, لہذا ہم نماز پڑھیں گے. حور اپنے لشکر کا کمانڈر ہے, کہہ دو پہلے نماز پھر سفر. علی اکبر و عباس آئے, حور بابا پہلے نماز پڑھیں گے. کہا ٹھیک ہے, میں بھی مسلمان ہوں, نماز پڑھیں. امام علی مقام نے حکم دیا, حضرت علی اکبر نے اذان بعض روایت کے مطابق اور بعض روایت کے مطابق اپنے مؤذن سے یہ کہا کہ تم اذان دو. اذان ہو گئی. امام کے چاہنے والے, ابھی پانی موجود ہے, وضو ہو رہا ہے. امام نماز کے فرائض کو انجام دینے کے لیے امامت کے غرض سے آگے آتے ہیں اور چاہنے والے ان کے پیچھے. امام نے دائیں جانب دیکھا اور بائیں جانب دیکھا, عباس کو بلایا. کیا کہا مجھے حور کا مصلی کہیں نظر نہیں آتا. دیکھیے امام کون ہے, جو اپنے دشمن کی نماز کی کتنی فکر کر رہا ہے. وہ دشمن جو یزید کو اپنا امام سمجھتا ہے, حضرت عباس سے کہتے ہیں مجھے حور اس کا مصلی نظر نہیں آتا. کیا وہ نماز نہیں پڑھتا؟ کیا وہ نمازی نہیں ہے؟ کہا نہیں مولا وہ نماز پڑھتا ہے. وہ نماز کہاں نماز پڑھتا ہے؟ مجھے کہیں نہیں دکھائی دیتا. کہا مولا اس نے الگ سے مصلی نہیں بچھایا, وہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے, وہ آپ کے پیچھے. جیسے ہی امام نے یہ سنا, جیسے آپ کو تعجب ہوا, امام نے بھی تعجب کا اظہار کیا. حور اور میرے پیچھے ذرا بلاؤ تو صحیح. اب جو حور آیا حسین کے پاس, حسین نے کہا حور تو میرا دشمن ہے, تو مجھے گھیر کر لے جا رہا ہے تاکہ قتل کر دے, اور تم میرے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے. تو اپنا مصلی پہ جا, تیرے پاس 1000 کا لشکر ہے, تو وہ امامت کر, وہ تیرے پیچھے نماز پڑھیں. تجھے میرے پیچھے نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ جانتے ہو حور کا جواب کیا ہے تاریخ میں؟ وہ استدلال جیسا بھی تھا, غلط استدلال صحیح, مگر اس وقت جو جواب دیا کیا کہتا دیکھیے ایسا ہے, جو کر رہا ہوں وہ میری ڈیوٹی ہے, جو میں کر رہا ہوں وہ میری ڈیوٹی ہے. میں حکومت سے پیسے لیتا ہوں, لیکن مجھے اتنا معلوم ہے کہ اگر فاطمہ کا لال کہیں مصلی بچھا دے تو کسی مسلمان میں مجال نہیں جو اس کے مقابلے پر جا کر مصلی بچھائے. نماز آپ پڑھائیں گے, آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا, اس کے بعد آپ کو کربلا لے کر چلا جاؤں گا. البتہ میں نے کہا یہ استدلال غلط تھا کہ میں نوکری کرتا ہوں اور میں پیسے لیتا ہوں, لہٰذا میں یہ کر رہا ہوں. امام نے بعد میں سمجھایا اور بات سمجھ میں آ گئی, مگر اس وقت جو استدلال کیا یہ 2 رکعت نماز پڑھی ہے. آپ کہیں گے آپ کیسے کہہ رہے ہیں 2 رکعت نماز؟ اس لیے کہ نماز ظہر کا وقت تھا, کاش متوجہ ہوں آپ, اور سفر کا معاملہ ہے, سفر میں نماز ہوتی ہے قصر. یہ 2 رکعت نماز, اس کے علاوہ اور کوئی داستان نہیں ملتی, بس یہی 2 رکعت نماز تھی جو حسین کے پیچھے حور نے ادا کی. تو جب شب عاشورہ تیر برسنے لگے, امام نے کہا حور تو وہ نماز پڑھ چکا جو اس کو جنت تک پہنچائے گی, لہٰذا رات میں جنگ کو روکا جائے تاکہ حور کو یزیدی لشکر سے بلایا جائے اور نار سے نور کی جانب جلب کر لیا جائے. یہ 2 رکعت نماز ہے جس نے حور کو علیہ السلام بنا دیا. آج ہمارے والدین ان پر قربان ہو جائیں, ان کے قدموں کی دھول کے اوپر ہمارا وجود قربان ہو جائے. جس کو امام وقت سلام کر رہا ہو, زیارت ناحیہ غیر مشہورہ میں حضرت حور کا نام لے کر سلام کیا امام آخر نے, یہ مرتبہ ہے حضرت حور کا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کچھ لے کر جانا ہوگا کہ شفاعت ہو جائے. اگر ہم خدا نخواستہ 0 لے کر گئے تو پھر شفاعت کیسے ہوگی؟ تو شفاعت ہو کے رہے گی, مگر جہاں شفاعت ہے وہیں شفاعت سے پہلے شکایت کا دروازہ بھی ہے, اور جس کو اختیار شفاعت ہے اسی کو اختیار شکایت بھی ہے. کاش متوجہ ہوں آپ. پیغمبر اسلام جو شفاعت کرنے والے ہیں یہ بھی شکایت کریں گے. سورہ فرقان آیت نمبر غالباً 29, محشر کا میدان ہوگا اور کیا ہوگا؟ پیغمبر اسلام جب شفاعت کریں گے تو شفاعت سے پہلے کہیں گے یا رب انا قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. توجہ ہو آپ, قرآنی آیت ہے, سورہ فرقان آیت نمبر 29 یا 30. پروردگار سے کہیں گے, کون؟ پیغمبر اسلام, اے میرے اللہ یہ میری قوم ہے, اس نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے. پیغمبر اسلام شکایت کر رہے ہیں اپنی امت کی کہ یہ میری امت ہے, اس نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے. اچھا شکایت کیسے ہو رہی ہے؟ یا رب ان قومی, پڑھا لکھا مجمع ہے, انشاءاللہ متوجہ ہو جائیں گے. یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. یہ ھذا اس میں اشارہ ہے. انگریزی میں دس اور ڈیٹ جو کام کرتے ہیں وہی کام عربی میں ھذا و ذالکا کرتا ہے. کاش متوجہ ہوں آپ. اور یہ اشارہ کب ہوتا ہے؟ کاش متوجہ ہوں آپ. یہ قاعدہ, یہ قانون ہے ہر گرامر کا. اشارہ اس وقت ہوتا ہے جب 2 ایک سی چیزیں ہوں, مخصوص ایک کو کرنا ہو تو اشارہ کیا جاتا ہے. اگر چیز ایک ہو تو پھر اشارے کی ضرورت نہیں. میں مثال دوں تاکہ بات واضح ہو جائے.
اگر میں کسی سے یہ کہوں کہ میں نے اس مائک میں مجلس پڑھی شیش محل میں، تو سمجھ تو سب جائیں گے، ادبی اعتبار سے یہ جملہ غلط ہوگا۔ اس لیے غلط ہوگا کہ کہا جائے گا کہ مولانا وہاں کوئی دو مائک تھوڑی تھے جو آپ نے کہا اس سے پڑھی اور اس کو آپ نے رد کیا کہ اس سے نہیں پڑھی، وہاں تھا ہی ایک، آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ میں نے مسجد کے مائک پہ مجلس پڑھی۔ آپ کی بات سب سمجھ جاتے۔ ادبی اعتبار سے یہ غلط ہوگا کہ میں نے اس مائک پر مجلس پڑھی ہے۔ کیوں کہا کہ یہ اس تب جب استعمال ہوتا ہے جب چیزیں دو ہوں، مخصوص ایک کو کرنا ہو۔ کاش میں توجہ ہو، آپ مخصوص ایک کو کرنا ہو۔ پیغمبر اسلام کیا شکایت کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے، یعنی نگاہ رسالت میں دو قرآن ہیں۔ توجہ ہو آپ، نگاہ رسالت میں دو قرآن ہیں، امت نے ایک قرآن کو لے لیا ہے، ایک کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایک قرآن کو لیا، ایک کو چھوڑا۔ لہٰذا اس حاضہ کے ذریعے پیغمبر اسلام شکایت کریں گے، اور اسی حاضہ کے ذریعے اس قرآن کو پہچنوایا بھی تھا، من کنت مولا ہو فحاذ علی مولا، میں جس کا مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ تو اس حاضہ کے ذریعے کیا ہوگا؟ پہچنوایا تھا، اسی حاضہ کے ذریعے شکایت۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پیغمبر اسلام جو شفاعت کریں گے، شفاعت سے پہلے شکایت بھی ہوگی، تو اب مسجد بھی شکایت کرے گی، کیونکہ اس کو بھی اختیار شفاعت ہے۔ مسجد کیا کہے گی؟ میں موجود اور میری صفیں خالی ہوتی تھی، کوئی میری خبر نہیں لیتا تھا۔ یہ مسجد جو شفاعت کرنے والی، آپ جانتے ہیں کہ حکم یہ ہے، البتہ باتیں بہت زیادہ طولانی ہو گئی، میں ختم کروں جلدی سے۔ حکم یہ ہے کہ جب آپ گھر میں نماز پڑھیے تو کیا کریے؟ ایک خاص آپ کا مقام ہو، ایک خاص جگہ ہو جہاں پر آپ نماز پڑھتے ہوں، ایک مخصوص جگہ ہونی چاہیے۔ لیکن جب آپ مسجد میں نماز پڑھیں تو جگہ بدل بدل کے نماز پڑھیں، حالانکہ ہمارا انداز دوسرا ہوتا ہے۔ ہم اپنے گھر میں جہاں دل ہوتا ہے وہاں پڑھ لیتے ہیں، مگر مسجد میں جو ہماری مخصوص جگہ ہے، اگر تھوڑا سا دیر ہو جائے آنے میں اور کوئی وہاں پر آ کر بیٹھ جائے تو 3 رکعت اسی میں تمام ہو جاتی ہے کہ کل 2 منٹ پہلے آؤں گا تاکہ میری جگہ پر کوئی نہ بیٹھنے پائے۔ جگہ تو چھوڑیے، اگر پسندیدہ تسبیح بھی کوئی اور استعمال کر لے تو پوری نماز اسی بغض میں گزر جاتی ہے کہ میری تسبیح اس نے کیسے پڑھ لی، ہے نا؟ حالانکہ حکم یہ ہے کہ مسجد میں نماز پڑھو تو جگہ بدل بدل کے۔ فلسفہ پوچھا گیا معصوم سے، کیوں جگہ بدل بدل کے پڑھیں ہو گھر میں ایک جگہ؟ کہا گھر میں ایک جگہ اس لیے پڑھو تاکہ جب وقت آخر ہو، نزاع کا عالم ہو، سکرات موت، جاکنی کا عالم ہو، اور تمہاری روح قفس انصری سے نکلنے میں دشوار ہو جائے، زحمتیں ہو جائیں، تو حکم یہ ہے کہ تمہیں وہاں لے جا کر لٹا دیا جائے جہاں تم نماز پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اگر ایک مصلی ہوگا، ایک جگہ ہوگی، ایک جانماز ہوگی، ایک مقام ہوگا، وہاں لے جا کر تمہیں لٹا دیا جائے گا، تمہاری جان آرام سے نکل جائے گی، روح قفس انصری سے آرام سے نکل جائے گی۔ کیوں؟ کہا اللہ اکبر، یہ کیوں ہوگا؟ کہا اس لیے کہ اگر کوئی انسان چند برس کسی مخصوص جگہ پر نماز پڑھ لے تو اللہ اس جگہ میں یہ اثر پیدا کرتا ہے کہ مرنے والے کی سختی دور ہو جاتی ہے، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، جاکنی کی سختیاں کم ہو جاتی ہیں۔ اے میرے پروردگار، میں مسلمانوں کو کیسے سمجھاؤں کہ میرے جیسا گناہگار اگر چند برس کسی جگہ سجدہ کر لے تو اللہ اس میں شفا پیدا کر دیتا ہے، اور وہ کربلا جہاں حسین نے سجدہ کیا ہو، جہاں اکبر نے سجدہ کیا ہو، اگر وہ کھا کے شفا بن جائے تو تعجب کیسا ہے؟ گھر کے اندر ایک خاص جگہ ہونا چاہیے۔ صلوات بھیجے پر محمد۔ گھر کے اندر ایک خاص جگہ ہو جہاں تم نماز پڑھتے ہو تاکہ وقت آخر تمہیں لا کر یہاں لٹا دیا جاتا ہے۔ پیغمبر نے کہا نا کہ جاکنی کا عالم بڑا سخت ہوتا ہے، خود پیغمبر نے کہا تھا اللہم انی اعوذ بسکرات الموت، اے میرے پروردگار میں اس جاکنی کی عالم میں تکلیفوں سے تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ امام حسن کے چہرے کے اوپر پسینہ، آنکھوں سے اشک جاری ہیں۔ کسی نے پوچھا، اور امام حسین نے پوچھا کہ اتنی پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ امام نے پریشانی کی وجہ بتائی، افتراق الاحبہ وحول المطلع، آگے کیا ہونے والا ہے مجھے معلوم نہیں، اس لیے گھبراہٹ ہو رہی ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، گھبراہٹ کا سبب یہ ہے۔ حالانکہ امام کو تو معلوم ہے کہ کیا ہونے والا ہے، ہم کو بتا رہے ہیں کہ جن کے صدقے میں جنت بنائی گئی، جب وہ اتنا پریشان ہے تو تمہیں کتنا پریشان ہونا چاہیے۔ تو جاکنی کا عالم بڑا سخت ہوتا ہے، کہا اس جگہ جا کر لٹا دو جہاں یہ نماز پڑھتا تھا۔ دوسرا کام کیا بتایا گیا؟ کہ سورہ یاسین کی تلاوت اس کے پاس کرو۔ اب یہی کہنا تھا کہ یہ سورہ بیچارہ، میں بیچارہ کہوں گا،
یہ ایسا بدنام ہو گیا، البتہ میں اردو والا بدنام نہیں کہہ رہا ہوں، یعنی اس کا نام ایسے خراب کر دیا گیا کہ اب یاسین کو مردوں کا سورہ کہا جانے لگا، کہ جہاں یاسین پڑھی اور افراد جو ہوتے ہیں سن رسیدہ ان کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ صاحب یاسین کی کیا ضرورت ہے، یاسین تو موت کا سورہ ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، تو تجربہ کر لیجئے گا، محلے میں کسی کی شادی ہو اور نکاح ہونے والا ہو، آپ حدیث قصہ کی جگہ سورہ یاسین شروع کر دیجئے، پھر آپ کو تجربہ ہو جائے گا کہ یہ سورہ کس چیز کے لیے، وہ یاسین جو قلوب کو اطمینان دینے کے لیے، قلب قرآن ہے یہ، اس ہر سورے کا لقب نہیں ہوتا، بہت کم ایسے سورے ہیں کہ اللہ نے ان کو ٹائٹل دیا، سورہ یاسین کو قلب قرآن کہا جاتا ہے، قلب کا کام ہے اطمینان پیدا کرنا، سورہ یاسین کی یہ تاثیر ہے کہ انسان کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، لہٰذا کہا مرنے والے کے پاس پڑھو کہ اس کو آرام مل جائے، پیغمبر نے آرام کے لیے کہا تھا، ہم نے اس کو آفت کا سورہ سمجھ لیا، کہا جب مرنے لگو تو کہاں لے جا کر لٹا دو، میں ختم کروں جلدی سے، جہاں نماز پڑھتے تھے سورہ یاسین کی تلاوت کرو، اور اسی میں یہ پیغام بھی ہے کہ حلال پیسے سے جتنا بڑا مکان بنانا چاہتے ہو بنا لو، شریعت روکتی نہیں ہے، جیسا مکان تم بنانا چاہو بناؤ، مگر یہ یاد رکھنا کہ اس مکان میں ایک وہ جگہ بھی ہو کہ جہاں پر تم اپنی نماز کے لیے مخصوص کر دو، تاکہ مرتے وقت وہاں پر لٹا دیا جائے کہ تمہاری مشکلیں آسانیوں میں تبدیل ہو جائیں۔ اللہ نہیں منع کرتا بڑے مکان کو، اچھے مکان کو، بلکہ امام نے کہا تھا کہ نعمتیں جو تین سب سے بڑی ہیں وہ کیا ہے، کہ بہترین غذا، اچھا مکان اور اچھی سواری، یہ امام صادق کی حدیث ہے، لہذا کوئی منع نہیں ہے، مگر اس گھر میں ایک جگہ ایسی ہونی چاہیے جہاں نماز پڑھو۔ اور دوسرا کیا کہا گیا کہ سورہ یاسین کی تلاوت، یعنی یہ بھی پیغام ہے کہ آپ اپنے بچوں کو جیسی تعلیم دلانا چاہتے ہیں دلائیں، آپ کرائسٹ چرچ میں پڑھانا چاہتے ہیں وہاں پڑھائیں، لاریٹو میں پڑھانا چاہتے ہیں وہاں، مگر ان تعلیمات میں ایک تعلیم قرآن بھی ہو، تاکہ مرتے وقت تمہیں موبائل پر یاسین نہ سنایا جائے، تمہارا بیٹا تمہیں یاسین سنائے، تاکہ تمہیں اطمینان قلب حاصل ہو جائے، تاکہ تمہارے اندر وہ اطمینان پیدا ہو جائے، وہ اللہ اکبر، وہ راحت مل جائے جو پروردگار دینا چاہتا ہے۔ تو حکم کیا ہے، گھر میں ایک مخصوص جگہ ہو، مسجد میں جگہ بدل بدل کے نماز پڑھو۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب تم جگہ بدل بدل کے نماز پڑھو گے تو قیامت میں جب شفاعت کا دروازہ کھلے گا تو مسجد کے گوشے گوشے سے تمہارے حق میں شہادت ہوگی، اس گوشے سے آواز آئے گی اے میرے پروردگار یہاں بھی نماز پڑھی، اس گوشے سے آواز آئے گی یہاں بھی نماز پڑھی، مسجد کا ذرہ ذرہ تمہارے لیے شفیع بن جائے گا، پروردگار تمہاری مشکلوں کو آسان کر دے گا۔ مسجد میں جگہ بدل بدل کے، مگر گھر میں مخصوص جگہ۔ تو عزیزان گرامی، جن کو شفاعت کا حق ہے ان کو شکایت کا بھی حق ہے، یہی مسجد جو شفاعت کرے گی، شکایت کرے گی میں خالی تھی، میری صفیں خالی اور کوئی آنے والا نہیں، گھر میں رکھا ہوا قرآن جو شفاعت کرے گا اے میرے پروردگار یہ روزانہ میری زیارت کرتا تھا، اس لیے کہ قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اے میرے پروردگار میری غیرت کے صدقے، قرآن یہ کہے گا میری غیرت، میری اہمیت کے صدقے اس کے گناہوں کو معاف کر دے، میں شفیع بن کر حاضر ہو گیا ہوں۔ اللہ اس قرآن کی شفاعت کو قبول کرے گا، اور پھر اسی طرح سے جو آپ کے محلے کا عالم ہوگا وہ بھی شفاعت کرے گا کہ اس نے مسئلہ دینی مجھ سے دریافت کیا، اور صرف جرنل نالج کے لیے دریافت نہیں کیا، پھر اس کو زندگی میں اتارا، اے میرے پروردگار اگر کہیں کمی رہ گئی ہے تو اس مسئلے کے صدقے میں اس کو معاف کر دے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، پیغمبر نے فرمایا، ختم کیا میں نے، شفاعت کا دروازہ کھلے گا، شفاعت کا دروازہ بند ہوگا، اور اب جہنم میں جانے والے جہنم میں ہوں گے، یوما نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، جو محشر میں جائیں گے متقی و پرہیزگار، ان کو پروردگار وفد کی صورت میں بلائے گا، اور جو مجرم ہوں گے، جو گناہگار ہوں گے، جو خطا کار ہوں گے، ان کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، فیصلہ ہو چکا، جنت والے جنت میں، جہنم والے جہنم میں۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا، معراج میں دیکھ رہے ہیں نا پورے میدان محشر کو، پیغمبر کہتے ہیں اچانک میں نے دیکھا کہ جب جنت و جہنم تقسیم ہو گئی ہے تو گوش ہے عرش الہی میں ایک مقام کے اوپر کچھ افراد بھیڑ لگا کر کھڑے ہیں، کاش میں توجہ ہوا، کچھ افراد ہیں جو بھیڑ لگا کر کھڑے ہیں، ملک آ کر کہے گا بھائی جنت کا دروازہ 8 دروازے ہیں جنت کے، اور جہنم کے طبقے ہیں 7، یہ اللہ کی رحمت کی ایک نمائش ہے کہ جنت میں 8 راستے اور جہنم میں 7 طبقے، یعنی اس کے غضب پر اس کی رحمت بھاری پڑتی ہے، اس کے غضب کے اوپر اس کی رحمت بھاری ہے۔ ملک کہے گا کہ 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں، تم جنت میں کیوں نہیں جاتے؟ تمہارے چہروں سے تو یہ لگتا ہے تم جنتی ہو، جاتے کیوں نہیں ہو؟ کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں، پیغمبر اسلام دیکھ رہے ہیں محشر میں یہ ہونے والا ہے، بھیڑ لگی ہوئی ہے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اچھا ہم یہ تجربہ کرتے ہیں کہ جب ہم کبھی سڑک سے جا رہے ہوں، جتنے ضروری کام سے جا رہے ہوں، اگر کہیں بھیڑ لگی ہوئی ہو تو بریک لگا کے پوچھتے ضرور ہیں کہ کیا ہوا، تو ملک دیکھے گا کہ جنت والے جنت میں، جہنم والے جہنم میں، سوال کا جواب نہیں دے رہے، وہ ملک آ کر دیکھے گا کہ ہوا کیا، یہاں بھیڑ کیوں لگی ہے،
اور اب پیغمبر اسلام فرماتے ہیں جب وہ ملک آ کر دیکھے گا کہ یہ بھیڑ کیوں ہے تو اس کو نظر آئے گا کہ کچھ افراد حلقہ بنا کر کھڑے ہوئے ہیں جن کے درمیان میں میرا چھوٹا نواسا حسین ہے، جن کے درمیان میں میرا چھوٹا نواسا حسین ہے۔ اور جب ملک ان کے نزدیک آ کر کہے گا جنت میں کیوں نہیں جاتے، جاؤ جنت انتظار کر رہی ہے، تو یہ تمام جو حلقہ بنا کر کھڑے ہوئے ہیں یہ کہیں گے جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، جنتنا الحسین، ہماری جنت تو یہ حسین ہے، ہماری جنت تو یہ حسین ہے۔ یہ پورا مقدمہ میں نے آپ کو کیوں سنایا؟ اس لیے کہ جب ہم وہاں جائیں گے تو ہماری چوائس بدل جائے گی۔ یہاں ہم سوچتے ہیں جنت میں جائیں گے تو حوریں ملیں گی، یہاں ہم ابھی سوچتے ہیں کہ جنت میں جائیں گے تو دودھ جیسی نہر ہوگی اور شہد جیسا مزہ ہوگا اور برف جیسی ٹھنڈی ہوگی اور ہم وہاں پانی پیئیں گے۔ نہیں، جب ہم وہاں پہنچیں گے تو مادی جنت تو بہت پیچھے رہ جائے گی، اصل جنت یہ ہے کہ حسین کو گھیر کر ان کے چہرے کی زیارت کریں گے، اور جب حسین کی زیارت کریں گے تو پھر علی کے بھی چہرے کی زیارت ہوگی۔ اس لیے کہ یوم ناشر المتقین الی الرحمن وفدا کے تحت متقی کو بلایا جائے گا تو امام المتقین ان کو آواز دے گا، امام المتقین ان کو بلائے گا۔ لہٰذا عزیزان گرامی، اس دنیا میں ہمیں اختیار دیا پروردگار نے۔ امام سے پوچھا مولا جب ہم آرام سے تھے اس عالم میں جسے عالم ارواح کہا جاتا ہے، کیا ضرورت تھی ہمیں اس دنیا میں بھیجا؟ کہ اگر تمہیں دنیا میں نہ بھیجتے تو تم کو آئینہ کیسے دکھایا جاتا کہ تمہاری حقیقت کیا ہے؟ اس دنیا میں آ کر جب تمہارے پاس اختیار ہوتا ہے تب یہ معلوم ہوتا ہے کہ کون اللہ کا بندہ ہے اور کون شیطان کا کارندہ ہے۔ اگر سب وہی ہوتے تو کیسے معلوم ہوتا؟ لہٰذا کیا کیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اس دنیا میں تمہیں اس لیے بھیجا تاکہ وہ آزمائے، دیکھے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے سب سے بہتر کون ہے۔ اور اب امام نے فرمایا جو جیسی زندگی گزارتا ہے، جس رنگ پر زندگی گزارتا ہے، اسی رنگ پر اس کو موت آ جاتی ہے، اور جس رنگ پر اس کو موت آتی ہے روز محشر اس کو اسی رنگ میں اٹھایا جاتا ہے۔ اصل میرا موضوع یہ تھا جو مجھے سنانا تھا، لیکن مقدمات میں نہ جانے کہاں کہاں چلا گیا اور پوری مجلس تمام ہو گئی۔ امام نے فرمایا جس رنگ میں زندگی گزارو گے اسی رنگ پہ تمہیں موت آنے والی ہے، جس رنگ پہ موت آئے گی اسی رنگ پہ تمہیں روز قیامت اٹھایا جائے گا۔ جانے والا جو اس دنیا سے گیا میں بہت زیادہ نہیں جانتا، لیکن جتنے افراد نے بھی اس کا تذکرہ کیا، کیا کہا؟ بڑے نیک تھے، بڑے مومن بندے تھے، لوگوں کا خیال کرتے تھے، ایمانداری سے زندگی گزاری، حلال روزی کماتے تھے۔ اس بات کی ساری شہادتیں آپ کے پاس ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ جانتے ہیں پروردگار کا قانون کیا ختم کیا میں نے؟ پروردگار کا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی دنیا سے جائے، جیسا بھی ہو، اگر اس کے متعلق 40 افراد یہ کہہ دیں کہ بڑا نیک انسان تھا، بڑا اچھا انسان تھا، 40 مومن یہ کہہ دے کہ بڑا اچھا انسان تھا، تو جانتے ہیں خدا کیا کہتا ہے؟ خدا کہتا ہے مجھے تو معلوم ہے کہ یہ کیسا تھا، مگر چونکہ تم اس کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہو، اچھا گمان رکھتے ہو، تو تمہارے گمان کی وجہ سے جیسے تم کہتے جا رہے ہو میں اس کو ویسا بناتا چلا جاؤں گا۔ لہٰذا کہا کیا گیا کہ جب نماز پڑھو تو کیا کہو؟ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، اے میرے پروردگار میں نے اس سے خیر کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ حالانکہ ہم نے دیکھا ہے جھوٹ بھی بولتا تھا، نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، ہو سکتا ہے گناہ کبیرہ و صغیرہ کرتا تھا، کہا نہیں پھر بھی جب نماز پڑھو تو کہو اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، ہم اس سے خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، انت اعلم بہا منا یا بہی منا، ہاں تو ضرور بہتر جانتا ہے کہ یہ جانے والا کیسا تھا۔ اگر یہ بہتر تھا، ان کان محسنا فزد فی احسانہ، اگر یہ نیک تھا تو اس کی نیکیوں میں اضافہ کر دے، اس کو نعمتیں دے، اس کو برکتیں دے۔ وان کان مسیئا، اور اگر یہ برا تھا، اس نے گناہ کیے، اس نے خطائیں کی، تو فتجاوز عن، اس سے گزر جا، اس کو معاف کر دے، اس لیے کہ یہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا، ہم اس کی مغفرت کی دعا کے لیے آ گئے۔ کہ 40 مومن یہ کہیں گے ہم اس کو معاف کر دیں گے۔ تو عزیزان گرامی کوشش یہ کریں، اسی لیے امام نے کہا تھا ایسے زندگی گزارنا کہ جب تک زندہ رہنا تو لوگ تم سے ملنے کے مشتاق رہیں، اور جب تم دنیا سے چلے جاؤ تو تمہارے اوپر آنسو بہائیں اور ان آنسوؤں میں تمہیں خیر میں یاد کریں تاکہ پروردگار تم تک وہ خیر پہنچا دے۔ عزیزان گرامی، آج اسی لیے ہم کسی کے جنازے کو جب دیکھتے ہیں نا تو جنازے میں شرکت کر 40 افراد اگر گواہی دیں تو اللہ کہتا ہے کہ میں ان کے گمان کی وجہ سے بہت سی خطائیں معاف کر دوں گا۔ اسی لیے کیا ہوتا ہے کہ جب کسی کا جنازہ ہم دیکھتے ہیں تو اس کے ازدحام کی کثرت یا قلت سے اس کی شخصیت کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ ہم روڈ سے جا رہے ہوں، کسی کا جنازہ آ رہا ہو، 4-5 افراد شانے پر اپنے جنازے کو اٹھا کر قبرستان کی طرف بڑھ رہے ہوں، کوئی بتاتا نہیں ہے، ہمیں خود یہ معلوم ہو جاتا ہے، ہم خود سے کہتے ہیں لگتا ہے کہ کوئی بہت مشہور انسان نہیں تھا، سماج کے لیے کچھ کر نہیں گیا، اسی لیے اس کے جنازے میں بھیڑ نہیں ہے۔ لیکن اگر جنازے میں ازدحام ہو، بہت بھیڑ ہو، بڑا مجمع ہو، تو کوئی بتاتا نہیں ہے، ہم خود سے سمجھتے ہیں کہ کوئی معروف ہستی سی سماج کے لیے کچھ کر کے گئے ہیں لہٰذا اتنا مجمع۔ البتہ یہ قانون کلی نہیں ہے، ہمارا شعور یہ ہم سے کہتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہم جنازوں کے ازدحام سے
انسان کے وقار اور اس کی منزلت کا اندازہ تو لگاتے ہیں، مگر جن کے صدقے میں یہ ساری کائنات بنائی گئی، جب ان کے جنازوں کو دیکھا گیا تو جہاں سب سے زیادہ ازدحام ہونا چاہیے تھا وہاں سب سے کم افراد نظر آئے۔ پیغمبر اسلام کا جنازہ جب اٹھا ہے تو مسلمان سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع تھے، علی اور چند چاہنے والوں نے شانوں پہ پیغمبر کا جنازہ اٹھایا اور قبر کے حوالے کیا اس خاتم الانبیاء کے جنازے میں کہ جو پوری کائنات کے لیے افتخار تھا۔ چند افراد شامل ہیں، مگر میں کہتا ہوں پیغمبر اسلام کم از کم دن کے اجالے میں آپ کا جنازہ اٹھا تھا، کچھ افراد شامل ہو گئے تھے، مگر وہ دار و مدار معرفت پنجتن الہی جسے ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا کہہ کر ملائکہ کو عرفان دیا جاتا ہو، جب اس فاطمہ کا جنازہ اٹھا جو محور اور مرکز ہے تو جنازے میں صرف 7، 9 یا 13 افراد ہیں۔ جنازے کی بھیڑ سے ہمیں شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے، فاطمہ کے جنازے میں صرف بنی ہاشم ہے، مگر پھر بھی میں کہتا ہوں کم از کم جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا، قبر کے حوالے تو ہو گیا، مگر کچھ دنوں کے بعد جب علی کا جنازہ اٹھے گا تو صرف جبرائیل و میکائیل ہوں گے جو علی کے جنازے کو اٹھائیں گے، اس میں بھی افراد آپ کو دکھائی نہیں دیں گے۔ مگر میں پھر بھی علی سے کہتا ہوں یا علی، کم از کم جبرائیل و میکائیل نے آپ کا جنازہ اٹھایا، جہاں مرضی ہوئی آپ کو دفن کر دیا گیا۔ آپ نے کہا تھا کہ ظہر کوفہ میں، نجف میں مجھے دفن کیا جائے، آپ کو دفن کر دیا گیا، مگر 10 برس کے بعد ایک اور چراغ نظر آئے گا کہ جس کا جنازہ جب گھر سے نکلے گا تو مجمع تو دور، مسلمانوں کا مجمع تیر بارہانی کرتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ پہلا جنازہ ہوگا تاریخ کا کہ جو 2 مرتبہ جس کو کفن پہنائے جائیں۔ ایک مرتبہ گھر سے نکلا، آج زمانے میں کوئی کتنا بھی غریب و فقیر کیوں نہ ہو، اگر وہ دنیا سے جاتا ہے، اگر پیسے نہ ہوں تو محلے والے پیسے جمع کرتے ہیں، کفن پہناتے ہیں۔ گھر سے جنازہ نکل گیا تو قبرستان میں قبر کے حوالے ہوتا ہے، مگر ہائے رے جب حسن کا جنازہ شانوں پہ اٹھایا گیا، مسلمانوں نے تیر بارہانی کی، جنازہ دوبارہ گھر میں لایا گیا، ارے سرخ کفن کو دوبارہ سفید کیا گیا۔ زینب نے اپنے بھائی کی اس حالت کو دیکھا، ارے دل بے چین ہونے لگا۔ میں پھر بھی کہوں گا زینب اولیاء مقام، ارے پھر بھی جائے شکر ہے کہ دوسرا ہی کفن صحیح، کفن تو مل گیا، مگر ہائے کربلا میں حسین ہے، عشر عاشورہ، شمر ذی الجوشن کا کند خنجر، زمین کربلا پہ زلزلہ، حسین کے سر و تن میں جدائی، شام غریبہ کا ہنگام، فضا کا مرثیہ۔ ارے شہزادی زینب آپ کے بھیا کی خیر، اے فضا میرے بھائی کی خیر کہا، میرا بھیا بھوکا پیاسا ذبح ہو گیا، کہ نہیں مصیبت ختم نہیں ہوئی، ابھی پسر سعد نے حکم دیا ہے حسین کے لاشے کو کچلا جائے گا، حسین کے لاشے کو پامال کیا جائے گا۔ 10 گھوڑوں کی نال بندی ہو گئی، حسین کے لاشے کو کچلا جانے لگا۔ تاریخ کے کانوں میں حسین کی ٹوٹتی ہوئی پسلیوں کی آوازیں جا رہی ہیں، حسین کی پسلیاں ٹوٹ رہی ہیں، ٹاپیں حسین کے بدن پر پڑتی ہیں۔ آیت اللہ سیستانی سے پوچھا گیا کہ یہ خاک شفا کہاں کی خاک شفا ہے؟ اگر قبر سے مٹی لے جائے کیا وہی خاک شفا ہے؟ کہا نہیں، 4 فرسخ کی جہاں کی بھی مٹی اٹھا لی جائے وہاں خاک شفا ہے۔ آپ جانتے ہیں سبب کیا ہے؟ اس لیے کہ جب شام غریبہ میں حسین کی لاش کو کچلا گیا تو گھوڑوں کے سموں میں حسین کی لاش کے ٹکڑے 4 فرسخ تک پھیل گئے۔ جب 12 محرم کو زین العابدین آئے، حسین کے ٹکڑوں کو جمع کیا، قبر کے حوالے کیا، مگر اس سے پہلے وہ منزل تھی جب 11 محرم کو قافلہ اسیر ہوا، ادھر سے گزرا جہاں عباس کے بازو، اکبر کا کلیجہ، ششماہے کا گلا، حسین کی پامال میت پڑی تھی۔ ایک مرتبہ زین العابدین نے دیکھا چہرے کا رنگ متغیر ہوا، زینب نے دیکھا کہیں ایسا نہ ہو کہ روح قبض انصری سے نکل جائے، اپنے کو ناقے سے گرایا۔ عزیزو تصور کریں جب کوئی اونچائی سے گرتا ہے نا سب سے پہلے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے۔ ارے روز عاشورہ ایک عباس تھا جب گھوڑے سے زمین پر آیا، شان قلم ہو چکے تھے، اللہ جانے عباس کیسے آیا ہوگا۔ آج 11 محرم کو زینب کے ہاتھ سے گردن بندھے تھے، زینب ناقے سے زمین پر آئی۔ زین العابدین کی نگاہیں باپ کے جنازے سے اٹھی، پھوپھی کو دیکھا، ارے اپنا غم تو بھلا دیا۔ ہاں زین العابدین تو متوجہ ہو گئے، مگر اب جو زینب کی نگاہ حسین کے کچلے ہوئے جنازے پر گئی، مدینے کا رخ کیا، یا ایھا النبی صلی علیک ملیک السما ھذا حسین بالعراء مرمل بالدماء مقطع الاعضاء انا مصطفیٰ۔ آپ کی نماز جنازہ پڑھنے جبرائیل و میکائیل آئے، یہ آپ کا مظلوم حسین اپنے خون میں نہایا جس کے اعضاء کو کاٹا گیا۔ ارے نواز
عرصے کی خبر لو، آواز آئی زینب، حسین کا امتحان تمام، اب کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام کی منزلیں ہوں گی، بے مقنع و چادر یزید کے دربار میں شرابیوں کا مجمع ہوگا، تم کو خطاب کرنا ہوگا، اب امیر کارواں تم ہو، اب تم جانو تمہارا کاروان حسین ہم سے ملحق ہو چکا، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ مزید گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جن مرحوم کے لیے مجلس اعزاں منعقد کی گئی ہے ان کی روح اور مجلس میں شرکت کرنے والے افراد کے تمام مرحومین کی ارواح کو ایصال